بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر لیں۔ یزید کا خط ولید کے نام۔ یزید نے خلافت کے تخت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلافت بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے مدینہ کا والی رہ چکا تھا، ان کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہی ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین اپنی طبیعت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں، پھر ان کے ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں۔ اس معاہدے کے بعد حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے سلام کے بعد پہلے تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے تو تعلقات کشیدہ تھے، اب تم دونوں کو جمع دیکھ کر خوش ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں چھپ کے پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پہ ہوگا، اللہ کی قسم وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر معمول کر کے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا اور اس کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعید کے مشورے کے مطابق 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے
کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتل ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمرو بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متید ملے۔ دریافت کرنے پہ کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کر دیے گئے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور آس پاس کے لوگ جو مسلمان تھے ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد غزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد دوبارہ ایسے ہی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی مدد اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت و دانش مندی سے کام کیا اور بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کے بھیجا: بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنی معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت کے لیے آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ تو ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادا ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے مطابق حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔